کا اعلان فرمایا اور مخالفتیں شروع ہو گئی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی چرند پرند جمادات نباتات دوست دشمن کل کائنات نے آپ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی بھی دی۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، جبکہ چرند پرند جمادات نباتات آپ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی بھی دے رہے تھے۔ مشہور قصہ ہے، ایک مرتبہ ایک مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اس نے پتھر اٹھایا، راستے میں کھڑے ہو گئے کہ جب آپ علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوگا تو میں اس پتھر سے آپ کو ماروں۔ آپ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، اس مشرک نے پتھر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، تو پتھر سے آواز آئی اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی گلی میں ایک محلے میں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کے دروازے کے سامنے باہر گلی میں 15-20 لوگ کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ پتہ کرو یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں۔ وہ گئے، واپس آئے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ سارے یہودی ہیں، اور یہ جو گھر ہے یہ یہودی عالم کا ہے، اور اس یہودی عالم کا ایک چھوٹا بچہ مر رہا ہے، حالت نزع میں ہے، اور یہ باہر کے لوگ اس کے عزیز و اقارب ہیں، تو غم کی اس گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس یہودی سے اجازت مانگو کہ میں بھی اس کے بیمار بیٹے کی عیادت کروں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو اس یہودی عالم کا چھوٹا بچہ مر رہا تھا، اس کی آخری حالت تھی، آخری سانسیں وہ لے رہا تھا، والنفس یتقاقع، آخری سانسیں تھی اس کی، اور بچہ تقریباً 4-5 سال کم و بیش، آنکھیں بند ہیں، آخری سانسیں گن رہا ہے، اور اس کا جو والد تھا وہ عالم تھا یہودیوں کا، وہ تورات کھول کے پڑھ رہا تھا۔ ہمارا اور آپ کا کوئی بیٹا بھائی بیمار ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، وہ یہودی تھا تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودی عالم، جس تورات کو تو پڑھ رہا ہے اس تورات میں میرا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ابھی تک آپ ایمان نہیں لائے۔ جس تورات کو تو پڑھ رہا ہے اس تورات میں نبی آخر الزمان کا میرا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس عالم نے کہا لا، نہیں، اس میں تیرا کوئی ذکر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ جو مر رہا تھا، آخری سانسیں گن رہا تھا، اس نے آنکھیں کھول لی اور اس نے کہا میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم تورات کے ہر صفحے پر تیرا ذکر ہے۔ دوست اور دشمن نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ ایسے عظیم پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ اور آپ کو نصیب فرمایا، اور اس عظیم پیغمبر پر اللہ نے عظیم کتاب نازل فرمائی جس کا نام قرآن ہے۔ قرآن آج ہمارے پاس ہے۔ میرے دوست اور بھائی، یہ قرآن اس معاشرے میں نازل ہوا کہ جس معاشرے میں عربی فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا، عربی فصاحت و بلاغت کے معراج کا زمانہ تھا، عروج کا زمانہ تھا، عربی شعر و شاعری پر اور عربی نثر نگاری پر لوگ مقابلے کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے لوگوں کو چیلنج کیا
قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ نے چیلنج کیا تا قیامت. مخاطب وہ تھے لیکن تا قیامت انسانیت کو اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اگر اس قرآن کے مقابلے میں تم کوئی چیز پیش کر سکتے ہو تو تمام جن اور تمام انسان مل کر بھی پیش نہیں کر سکتے. آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن عربی زبان میں ہے. دیکھو ہم اور آپ اردو بولنے والے اور سمجھنے والے لوگ ہیں. اردو میں کوئی آدمی بہترین شاعری اگر کوئی نظم لکھ لے یا مضمون لکھ لے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی آدمی دنیا بھر میں میرے اس شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس سے ہزاروں بڑے شاعر آ جائیں گے, بہترین کلام پیش کر دیں گے. کسی بھی زبان میں, عربی میں, اردو میں, انگلش میں, کسی بھی زبان میں کوئی بھی شاعر یا کوئی ادیب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا جو مضمون ہے یا میرے جو اشعار ہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کل انسانیت کو جو اللہ نے چیلنج دیا, معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے, اس لیے کائنات اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے. ایک ایسی کتاب اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی اور ہمارے نبی کی معرفت سے وہ کتاب آج ہمارے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد 150 ہجری میں مجوسیوں کی ایک قوم تھی. انہوں نے ایک بہت بڑے شاعر اور عربی زبان کے ایک بہت بڑے ادیب جس کا نام عبداللہ بن مقفع تھا, اس سے کہا کہ جناب آپ قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب لکھیں. اسی طرح 30 سپارے ہوں, اسی طرح 114 سورتیں اور اسی ترتیب سے قرآن کے مقابلے میں عربی میں کتاب لکھیں, ہم آپ کو انعام دیں گے. منہ بولا انعام دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک سال میں عبداللہ ابن مقفع نے قرآن کریم کے مقابلے میں کتاب لکھی اور وہ کتاب لکھنے کے بعد اس قوم کے پاس جانے لگے جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا انعام کا. جب اپنے گھر سے نکلے راستے میں جا رہے تھے تو ایک گھر کے اندر ایک چھوٹی بچی قرآن پڑھ رہی تھی اور دروازہ کھڑکی باہر کھلی تھی, گلی کے اندر محلے کے اندر وہ آواز جا رہی تھی. وہ بچی یہ آیت پڑھ رہی تھی وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. جب یہ آیت پڑھی تو عبداللہ ابن مقفع رک گیا اور اس پر غور کرنے لگا, اس لیے کہ عربی فصاحت و بلاغت کا تو بڑا ماہر تھا. واپس اپنے گھر آیا اور اس نے کہا کہ 19 الفاظ ہیں اس ایک آیت میں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 19 الفاظ میں فصاحت و بلاغت کے 21 قسموں کو استعمال کیا ہے. بھلا میں اس کلام کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنی کتاب پاٹ کے پھینک دی اور واپس آیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ہمیں نبی ایسا محترم عطا فرمایا, کتاب ایسی عظیم عطا فرمائی, پھر صحابہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا جنہوں نے جان مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا. آج دنیا کے کسی خطے میں آپ جائیں, شمال جنوب مشرق مغرب کہیں پر بھی جائیں, ہر ملک میں آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبور ملے گی. ایسے صحابہ اللہ نے عطا فرمایا. تو یہ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے پوری انسانیت کو چیلنج اس لیے دیا کہ یہ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے. تمام کمالات اللہ نے اسے قرآن پر ختم کر دی, اس لیے کہ اس کے بعد کسی وحی نے نازل ہونا نہیں کہ اگر اس وحی میں کوئی کمی رہ جائے تو اگلی وحی اس کمی کو پوری کر دے, ایسی بات تو ہے نہیں.
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ نے تمام کمالات جمع فرمائے اور تمام کمالات کی تکمیل فرما دی، اس لیے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن آخری آسمانی کتاب، رسول آخری رسول، شریعت آخری شریعت، صحابہ آخری صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات آخری ازواج مطہرات، اور آپ کی امت آخری امت۔ میرے دوست اور بھائی، یہ وہ فلسفہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ قرآن کی عظمت اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے حوالے سے قرآن نے یہ بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب ہمارا جو عقیدہ ہے اور آپ کا، کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی آخری نبی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی نبوت، ہمارے نبی کی رسالت، ہماری نبی کی شریعت، ہمارے نبی کی وحی، ہمارے نبی کا علم، ہمارے نبی کا تقوی، ہمارے نبی کے اخلاق، ہمارے نبی کے صحابہ، ہمارے نبی کے ازواج مطہرات، ہمارے نبی کے اہل بیت قیامت تک کل کائنات کے لیے کافی اور مکمل ہیں، لہذا اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کے بعد کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کے بعد کسی صحابی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ازواج مطہرات خدیجہ، عائشہ رضی اللہ عنہن، تمام ازواج مطہرات کے بعد اب کسی زوجہ مطہرہ کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اہل بیت حسن اور حسین کے بعد کسی اہل بیت کی ضرورت نہیں رہی۔ پوری دین کی تکمیل اللہ نے کر دی، اس لیے ہمارے نبی آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوست اور بھائیو، دین اسلام کی جو عمارت ہے یہ عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو ہمارا یہ دین باقی نہیں رہ سکتا۔ نبوت کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو کل کسی بھی چوک اور کسی بھی شہر میں کوئی آدمی بھی کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور دین نہیں رہے گا۔ یہ بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آج یہود و نصارہ کی یہ سازشیں ہیں کہ امت محمدیہ کو ختم کر دیا جائے، دین اسلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن امت محمدیہ اور دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر دیا جائے اور قادیانیت کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے، تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق توڑ کر مرزا قادیانی سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ ایک سازش ہے، اس طریقے سے میرا اور آپ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں امن کی ضمانت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ دنیا میں بے روزگاری، مہنگائی، دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں سے اگر مسلمان نکلنا چاہتا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اپنا تعلق نجی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دیا جائے۔ آج 6 ستمبر ہے، ہمارے ملک پاکستان میں یوم دفاع کے حوالے سے آج یوم دفاع ہے۔ جس طرح ہمارا ملک پاکستان اسلام کا ایک قلعہ ہے اور اس کی حفاظت اور اس کی دفاع ہمارے اوپر لازم ہے، اور مسلمان قوم نے الحمدللہ ہر زمانے اور ہر دور میں تمام ہزاروں اختلافات کے باوجود پاکستان دشمنوں کے مقابلے میں ہم ایک قوم تھے، ایک قوم ہیں، اور آئندہ بھی ہم ایک قوم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جس طرح ہمارے ملک یعنی ہماری جغرافیہ اس کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے اسی طرح ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ ہے، اس بنیاد کی حفاظت بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ 7 ستمبر یعنی کل کا دن، 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس لیے کہ قادیانیوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص کو اپنے لیے نبی انہوں نے منتخب کیا، نبی تسلیم کیا۔ قرآن کے بعد تذکرہ کے نام سے اردو زبان کی ایک کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی، اسے وحی قرار دیا۔ مرزا قادیانی پر ایمان لانے والوں کو صحابہ قرار دیا۔ یہ اس امت سے کٹ گئے۔ جب امت سے کٹ گئے تو اسلامیہ نے پاکستان کا مطالبہ تھا کہ جب ان لوگوں نے نبی الگ کیا، کتاب الگ کی، امت الگ کی، تو ابھی انہیں مسلمان کہنے اور کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ میرے شاہینوں، یہ بات ذہن میں، دل و دماغ میں رکھو کہ آئین پاکستان، جس طرح پاکستان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح آئین پاکستان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کوئی ملک جو آئین کے بغیر ہو وہ ریاست نہیں کہلا سکتا۔ ہر ریاست کے لیے آئین کا ہونا ضروری ہے۔ 1973 میں ایک متفقہ آئین ہمیں نصیب ہوا، اور اس آئین میں اسلامی دفعات ہیں۔ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذہنی تربیت اس طریقے پر کریں کہ ہمیں پاکستان کی اہمیت بھی ہمارے پیش نظر ہو، آئین پاکستان کی اہمیت بھی پیش نظر ہو، اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بھی پیش نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ بھائیوں کو ملک کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ایک مرتبہ پھر بزم شاہین کے منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ بھائیوں کا بھی مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔